علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک شخص اپنی بیوی کی قبر پر 5 سالوں تک روتا رہا، 5 سال تک اپنی بیوی کے غم میں آنسو بہاتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن اس کی بیوی کی قبر میں کچھ ایسا ہوا جس کو دیکھ کر شوہر کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر پیارے دوستو آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ تھی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ یہ اپنی بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اس کی بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب اس شخص کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس بات کا اس کو بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اور یہی نہیں، پھر یہ شخص کافی عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا۔ ایسے کرتے کرتے 5 سال کا وقت گزر گیا، لیکن یہ شخص اپنی بیوی کے غم میں اس کی قبر پر بیٹھ کر ایسے ہی روتا رہا، وہیں پر جاگتا اور پھر اسی قبر کے اوپر ہی لیٹ جاتا۔ اس طرح سے اس نے قبرستان میں 5 سال کا وقت بتا دیا، لیکن یہ اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، ایک دن یہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا کہ اتنے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص قبر پر بیٹھ کر بے تحاشا رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ اس شخص کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہے ہو؟ آپ جس قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں یہ قبر کس کی ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں اپنی بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا، میں اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن ایک دن میری بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا اور وہ یہاں پر آ گئی۔ میں جس قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوں یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ مجھے اس بات کا اتنا گہرا صدمہ پہنچا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں اب ہر وقت اللہ سے موت مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی موت دے دے تاکہ میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں، لیکن اللہ مجھے موت بھی عطا نہیں کر رہا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے میری بیوی کی اس قبر پر بیٹھ کر روتے ہوئے، لیکن اللہ میری فریاد کو نہیں سن رہا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ کیفیت دیکھی، جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا، اے شخص رو مت، میں اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ کی مدد سے تیری اس بیوی کو پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تجھے رونا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس قبر پر مارا، اس قبر میں سونے والے کو آواز لگائی کہ ایک قبر میں سونے والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ وہ قبر ایک دم پھٹ پڑی اور اس قبر کے اندر سے ایک حبشی غلام باہر نکلا۔ اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ وہ حبشی جیسے ہی قبر سے باہر نکلا اور جیسے ہی اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھا۔ وہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی اس طرح سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوا قبر سے اٹھ گیا۔ دیکھ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے حبشی یہ بتا تیرے منہ سے یہ آگ باہر کیوں نکل رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اسی منہ سے، اسی زبان سے اس دنیا میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، آج میری اسی زبان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ آج میری اسی زبان کو آگ کھا رہی ہے اور آج میری جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں دنیا میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت لوٹا کرتا تھا۔ اس حبشی کو دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت یہ میری بیوی کی قبر نہیں، یہ قبر تو اس حبشی کی ہے، میری بیوی کی قبر تو اس کے ساتھ والی ہے۔ یہ سن کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے حبشی اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر میں پھر سے چلا جا۔ پھر وہ حبشی ایک بار پھر سے اپنی قبر کے اندر چلا گیا۔ پیارے دوستو، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا عصا مبارک اس قبر پر لگایا۔ پھر آپ نے کہا،
ایک قبر میں سونے والے اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ پڑی اور اس میں ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اسی عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیگم، کیوں نہ میں تھوڑی دیر تیری باہوں میں اپنا سر رکھ کر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اب اسی راستے سے ایک شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ نے بڑے ہی حسن سے اس کو نواز رکھا تھا۔ جب اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے ہی اشارے میں دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے سے جب اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں پر کدھر بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کی دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر، اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشاناتوں کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا، اے شخص، کون یہ تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری ہی بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا پھر میری لونڈی ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل ہی رہا تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری اس بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں، یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو اس شخص کی بیوی نہیں ہے یا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ تو اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی، اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گنہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا تھا۔ اور جیسے ہی ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا ہوا مرا ہو لیکن کل قیامت کے دن کفر کی حالت میں کھڑا کیا جائے گا، وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مری تھی لیکن اٹھی تو کفر کی حالت میں اٹھی۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے اتنا عشق میرے کریم رب کا کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ پر اپنے اللہ سے پیار کیا ہوتا، سالوں سال گزر گئے تجھے اس کی قبر پر روتے ہوئے، تو نے اس کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ کاش یہی عشق تو اپنے رب سے کر لیتا تو تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا اور عشق کا بادشاہ مل جاتا، اور پھر تجھے ان جیسی عورتوں کی ضرورت نہ پڑتی۔
اے شخص دنیا سے یاری لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ دنیا بے وفا ہے، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، کبھی بھی بے وفا لوگوں سے دوستی مت کرنا، بے وفا سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اگر دوستی ہی لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگا، وہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیاب کر دے گا۔